ایک آیت پڑھنا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپ اپنے فرقوں میں نہ بڑھو. مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو، فرقوں میں نہ بڑھو. اب اس کی تفسیر میں بھی بیان کرنے والے بہت بڑے دھوکہ دیتے ہیں. جو سمجھے کہ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کے اندر سے بالکل ہی ایمان ختم کر دینا چاہتے ہیں. بس جس طرح منافق تھے نا، منافق کلمہ پڑھتے تھے بس، اور ان کا مسلمانوں کا کوئی کام نہیں تھا، نہ ان کے دل میں ایمان نہ ان کے تفکر میں ایمان لگتا تھا. اس طرح کا قرآن چاہتے وہ کیسے دیکھیں. اتحاد کس وقت ہوگا کہ جب جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب کوئی بات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بات کرے، اللہ کی گستاخی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معاذ کفری کلمات کہے، تو اتحاد کس وقت ہوگا کہ جب اس کی بات خاموشی سے سنی جائے کہ کوئی بات لگا رہے، ہمیں چاول مل رہا ہے نا، لگا رہے کوئی بات نہیں. جب اس طرح کے عقائد آئیں گے پھر اتحاد ہوگا. یہی عقیدہ صحابہ کے بارے میں ہو جائے کہ کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، اہل بیت کو گالی دے رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو گالی دے رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، ولیوں کو گالی دے رہا ہے کوئی بات نہیں ہے. جب اس طرح کے حال ہوں گے تب اتحادی امت ہوگا، تب اتحاد بین المسلمین ہوگا. تو مسلمانوں کا اتحاد ہو گیا. تو جب بندے کے اندر ایمان ہی نہیں رہا، نہ اللہ کی محبت اس میں رہی، نہ صحابہ کی محبت رہی، نہ اہل بیت کی محبت رہی، نہ رسول اللہ کی محبت رہی، نہ ولیوں کی محبت رہی، تو پھر ایمان کس چیز کا ہے؟ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا اس سے تو غصہ آئے گا کہ تو نے اللہ کے بارے میں بات کیسے کی، تو وہ اسے جھگڑے گا، اسے مار دے گا. جب اسے مار دیا اتحاد تو نہ ہوا. پھر اسی طرح ہے اگر کوئی حضور کے بارے میں بات کرتا ہے تو پھر جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور کو چاہنے والا ہے، وہ اس کام کو قتل کرے گا. جب تم نے یہ کام کیوں کیا، تو جب اس کو قتل کرے گا اتحاد پھر بھی نہ ہوا. کیوں؟ اس کے اندر ایمان موجود ہے. جب اس کے اندر ایمان موجود ہے وہ نبی کی توہین نہیں برداشت کر رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین نہیں برداشت کر رہا. اسی طرح یعنی صحابہ کے بارے میں اگر کوئی صحابہ کے رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ بھی گستاخی کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں نافرمان کفر کا غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، تو کیا جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ بات برداشت کرے گا کہ تم صحابہ کو گالی دے کیوں رہے ہو؟ کس طرح تم ان کو گالی دے سکتے ہو؟ لیکن صحابہ سے محبت کرنے والا صحابہ کے گستاخوں سے لڑے گا، وہ فرقہ وہ پھر بڑھ گیا نا، اتحاد پھر بھی نہ ہوا. اور اگر کوئی اہل بیت کے بارے میں باتیں کرے تو پھر جو اہل بیت کو چاہنے والا ہو تو اس سے لڑ پڑے گا کہ تم نے یہ بات کیوں کی. تو جب ان سب کی محبت کو دفن کر دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی خود کو بیان سمجھنا، نبی علیہ السلام کی ذات سے بھی خود کو بیان سمجھنا، حضور کے صحابہ سے بھی خود کو بیان سمجھنا، حضور کے اہل بیت سے بھی خود کو بیان سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے بھی خود کو بیان سمجھنا. جب یہ بات آئے گی، یہ عقیدہ یہ عقیدہ بنے گا، اس وقت اتحاد امت ہوگا. تو جب اس کے اندر ایمان نہیں رہا تو مطلب وہ حضور کی امت میں ہی شامل نہیں ہے. تو جب وہ حضور کی امت میں ہی شامل نہیں ہے تو پھر اتحاد امت کیسے ہوگی؟ اتحاد امت کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے کہ وہ رسی ہے کیا جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے، لیکن تم نے
کہ اس کے اتنی ضرورت پڑے گی مجھے کہنے کے رابطے کوئی نہیں ہے، تو اس کو یہ موقع کس نے دیا؟ فتنوں نے دیا. اور اللہ تبارک